ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی کو۔ یاد رکھیے کہ نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا، جو لفظ نبی ہے اس کو آپ لغت عربی لغت میں دیکھیں گے نا تو یہ غیب بتانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ کرام نے صلاۃ کے یہ جو یصلون ہے یہ لفظ صلاۃ سے نکلا ہے۔ لفظ صلاۃ کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ صلاۃ کا ایک معنی بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کے عزت اور تکریم کو بڑھا کر آپ کے چرچے کو یعنی ذکر کو پوری دنیا میں عام کر کے اور قیامت تک باقی رکھ کر اور آپ کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھ کر، یعنی پہلے انبیاء تشریف لائے تو ان کی شریعت اور ان کا دین ایک مخصوص وقت کے لیے تھا اور ایک مخصوص اور محدود علاقے کے لیے تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے اس شریعت اور دین کو قیامت تک اور پوری کائنات کے لیے وضع فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کے دین کو کائنات ایک ایک بندے کے لیے لاگو فرما دیا ہے، ہر ایک کو مکلف بنا دیا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت و تکریم کہ آپ کے دین کو باقی رکھا اور آپ کے چرچے کو باقی رکھا، قیامت تک آپ کا ذکر باقی رکھا، آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی اور رفعنا لک ذکرک کے ذریعے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کے ذریعے ذکر کو باقی رکھ کر بلندیاں عطا فرما کر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر صلاۃ بھیجی ہے۔ یعنی صلاۃ کا معنی ہے یہ ساری عزتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ عزت و تکریم اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر قیامت والے دن رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں فرمائے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا اللہ میری امت پریشان نہ ہو، قیامت والے دن اللہ مجھے عزت عطا فرمانا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں۔ تو رب کائنات نے خوشخبری سنائی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب اللہ کریم جل جلالہ آپ کو قیامت والے دن وہ عزت اور مقام عطا فرمائے گا کہ آپ اس مقام پر فائز ہو کر اپنے رب کے ہاں اپنی امت کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں اذن بھی دیا اور قبول بھی فرمایا اور قبول فرما کر امت کی بخشش بھی فرما دے گا۔ یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے اور اللہ نے کیوں اپنے محبوب کی عزت و تکریم کو بڑھایا ہے، یہ سب صلاۃ کے معنی آتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا نکتہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ یصلون عربی کی گرامر کے اعتبار سے ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے اور ایک حال ہوتا ہے۔ عربی میں حال اور استقبال دونوں مضارع کے اندر زمانے آ جاتے ہیں۔ یصلون جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر نہیں فرمایا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر دوسرے دو فعل ہوتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص زمانے کے بعد اس میں کی جائے، اور جملہ اسمیہ کے جس میں اسم اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ذکر کیا اور فعل مضارع کو ذکر کیا، وجہ کیوں؟ اس کی حکمت سمجھیے ذرا۔ فرمایا اس لیے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا اعلان فرمایا تو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سمجھ لو کہ میرے بارگاہ میں میرے محبوب کی عزت و تکریم کا مقام اور عالم یہ ہے کہ میں نے ایک مخصوص زمانے کے لیے اپنے محبوب کو عزت نہیں دی، کہ ایک مخصوص زمانے کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے محبوب کی عزت و تکریم کو، ان کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑھا دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی ہے، مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس میں واضح اشارہ ہے ان اللہ و ملائکتہ
کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بھیجو صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھیجو درود اور خوب خوب سلام بھیجو. یہاں درود کا بھی ذکر ہے اور یہاں سلام کا بھی ذکر ہے. دیکھیں ایسے صیغے استعمال کرنے چاہیے کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. پھر ایک بڑی پیاری مفسرین نے اس کے اندر بڑی بڑی پیاری باتیں کی. علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ مصر کے بزرگ ہیں, 2-3 صدیاں پہلے کے بزرگ ہیں, انہوں نے عربی تفسیر کی, بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ یہاں پر یہ کچھ مخصوص صیغہ نہیں ذکر کیا بلکہ مطلق فرما دیا کہ درود اور سلام بھیجو. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس صیغے کے ساتھ بھی درود بھیجو گے, جس صیغے کے ساتھ بھی سلام بھیجو گے, عشق اور محبت ہونی چاہیے, رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. بلکہ علماء نے یہاں فرمایا ایک مخصوص صیغہ نہ جائے, مختلف صیغوں سے یعنی مختلف لفظوں سے سلام بھیجے تاکہ ذوق برقرار رہے. بعض اوقات بندہ ایک ہی صیغہ استعمال کرتا ہے, رٹا لگا ہوتا ہے, توجہ نہیں رہتی, بندہ پڑھتا جاتا ہے. جتنی توجہ زیادہ ہوگی, جتنا ذوق حاضر ہوگا, جتنی سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ تصور قائم کر کے نئے نئے لفظوں سے نئے نئے صیغوں سے درود بھیجے گا, انشاءاللہ اتنا سرکار کی بارگاہ میں ذوق بھی بڑھے گا اور اسے نظر کرم بھی زیادہ ہوگا. یہ وجہ ہے مختلف صیغوں سے. دوبارہ محبت ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے. اچھا بات ایک بڑی پیاری میں نے کرنے کی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم فرمایا درود بھیجو, سلام بھیجو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر. اللہ ہمیں فرما رہا ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, شان و عظمت کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ نے ان کو کتنی عزتیں تقریبیں عطا فرمائی ہیں. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے, حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ تو قیامت والے دن آنکھیں کھلیں گی. جو اپنی طرح سمجھتا ہے کوئی بندہ, وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے, ہماری طرح ہی وہ سوتے تھے اٹھتے تھے, ازواجی معاملات بھی تھے ان کے, وہ تو ہماری طرح ہی تھے. سب کی آنکھیں قیامت والے دن کھل جانی ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر وجہ یہ ہے, حکمت یہ ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا مقام کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہماری عقل محدود, ہمارا علم محدود, ہماری سوچ محدود, ہمارے تخیلات محدود. اے میرے پیارے رب تو جانتا ہے کہ تیرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ تو اپنے محبوب کی شایان شان ان پر رحمت کاملہ کا نزول فرما. جس رحمت کے, جس درود کے, جس سلام کے وہ مستحق ہیں, اے اللہ اس مقام و مرتبہ کی رحمتیں ان کی جوڑی میں ڈال دے. اے اللہ ان کو اس خود سے نواز دے. یہ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہو کر عرض کی. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. آئیے خوشخبری ہے غلامان رسول کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کائنات نے خوشخبری عطا فرمائی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ جو درود پڑھنے والے ہیں, جو سلام پیش کرنے والے ہیں, جو اس میں ذوق رکھتے ہیں, اس کو وظیفہ بناتے ہیں, اس کی پوری پوری گنتی سے تسمیہ کرتے ہیں, گھر میں محافل درود پاک منعقد کرتے ہیں, مساجد کے اندر منعقد کرتے ہیں. رب کائنات نے کیسی خوشخبری ان کے لیے فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ اے میرے حبیب جو آپ پر درود بھیجے گا رب اس پر درود بھیجے گا. میرے رب کا درود ان کے لیے جو حضور پر درود بھیجے. پھر فرمایا دوسری بات اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دیں جو آپ پر سلام بھیجے گا رب اس پر سلام بھیجے گا. تو رب کی طرف سے سلام لینے کے لیے, رب کی رحمتوں کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے
یہ درود پاک درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیں. جب تک سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی، بلاؤں سے سلامتی، دینی دنیاوی اخروی اور کسی قسم کی بھی بلا جو ہے اس سے سلامتی. تو بندہ گویا کہ یہاں پر ایک ضمانت میں رہی ہے. بندہ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا رہتا ہے گویا کہ ہر قسم کی بلاؤں سے سلامت رہتا ہے. یہ سلامتی کی ضمانت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن، فرمایا جمعہ کا دن کیسا پیارا دن ہے. فرمایا جمعہ کا دن جو ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن بنا دیا. فرمایا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جمعہ کے دن ہی ان کا وصال ہوا. فرمایا سور بھی جمعہ کے دن پھونکا جائے گا، پھر اٹھایا بھی جمعہ کا دن جائے گا اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. یہ سور پھونکا جانا یہ بھی قیامت کی تمہید ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے قیامت کا کہ اب قیامت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. کوئی مسلمان ہو تو مسلمان ہونا اس کا قبول نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، کیونکہ سارے پہلے سور پر سارے ہی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنش، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ سور بھی جمعے والے دن پھونکا جائے گا. گویا کہ یہ ایک اس طرف توجہ دلانے کی کہ یہ اہم دن ہے، اس میں اہم کام کرنے ہیں، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا. غفلت ختم کرتے جمعے والے دن. پھر آگے سرکار فرماتے ہیں اس دن مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ پر جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ تو قبر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی ایسا ہوگا کہ آپ پر درود پاک ہمارا پہنچے گا، سلام پہنچے گا؟ یہ ایک سوال تھا نا، اشکال تھا نا. اللہ نے اسی وقت ہی حل کروا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس طرح عام لوگوں کے جسم جو ہیں وہ مٹی میں جاتے ہیں تو مٹی ان کو کھا کے خراب کر دیتی ہے. فرمایا مٹی پر، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. ان اللہ حرم ان تأکل الارض اجساد الانبیاء. فرمایا زمین پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ میں تمہارا درود و سلام سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ تشہد میں بیٹھتے اور السلام علیکم ایھا النبی. ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، کئی بندے ان کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو حکایت کیا گیا تھا، السلام علیکم ایھا النبی کو حکایت کے طور پر پڑھنا چاہیے. ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بزرگ ایسے ایسی ہستیاں گزری ہیں جو سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے جب تک سلام کا جواب نہ آ جاتا آگے بڑھتے ہی نہیں. ایسی ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں. ہم تو غافل لوگ ہیں، ہمارے تو دل بھی سخت ہیں، دلوں پہ دنیا کی محبت کی میل چڑھی ہوئی ہے. ایسے ایسے سابق حضوری بزرگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ سلام پیش کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی حضوری سے سنتے تھے. سرکار کی بارگاہ سے سلام کا جواب بھی آتا تھا. اللہ ہمیں بھی یہ منزل عطا فرما دے، یہ مقام عطا فرما دے. تو بڑے سابق مقام کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا یہ ضائع نہیں جاتا، رائے گا نہیں جاتا، بلکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ رب کائنات نے اس وظیفے کی برکت سے کئی اور عبادات کو بھی درجہ قبولیت عطا فرما دیا ہے. جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے. فرمایا دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اسی لیے ہم عاشقان رسول الحمدللہ سنت جو ہیں پہلے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، بعد میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں. تو اب اس کی حکمت علماء نے بڑی پیاری بیان فرمائی. فرمایا دیکھو یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ جو درود و سلام ہے یہ رد نہیں ہوتا. بقیہ عبادات کے بارے میں
یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، نماز پڑھی تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ریاکاری آ گئی تو گئی، یا کوئی اور مسئلہ آ گیا. عبادات پر آفات بھی آتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، وہ عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں. جس طرح مال اور کاروبار پر آفتیں آتی ہیں، اسی طرح عبادات پر بھی آفتیں آتی ہیں، وہ ضائع کر دیتی ہیں. لیکن فرمایا درود و سلام جو ہے یہ رد نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فعل اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. تو جس عمل کی طرف، جس عمل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دیا، بتاؤ رد ہو سکتا ہے؟ کبھی رد ہو سکتا ہے؟ جس کی نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا. تو جب وہ رد نہیں ہو سکتا تو اس کے بیچ میں جو عبادت ہوگی، یعنی پہلے بھی درود بعد میں بھی درود، بیچ میں جو عبادت ہوگی وہ کیسے رد کی جائے گی؟ لہذا وہ بھی قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے. اس لیے عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ پہلے بھی درود پاک کے صدقے سے، وسیلے سے، کیونکہ دعا کو فرمایا گیا دعا عبادت کا مغز ہے. ساری نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، روزہ رکھ لیا، آخر میں دعا یا اللہ میری حاضری کو قبول فرما. آپ اس دعا کے کرنے سے پہلے بھی درود بعد میں بھی درود پڑھ لیں تو گویا کہ یہ اپنی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دی. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رد نہیں ہوگی تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ جس کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جس کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے، سعادت الدارین. یہ بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے درود پاک کے متعلق، علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس میں یہ اللہ کریم جل جلالہ جس سے یہ کام لیتا ہے، حضرت امام زین العابدین. امام زین العابدین کون ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. ان کے والے سے یہ ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی نشانی ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا. الحمدللہ یہ درود پاک اہل سنت کو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا ہے. عاشقان رسول کو یہ عمل تحفہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی مسجدوں میں محفل درود پاک، ان کے گھروں میں محفل درود پاک، ذکر مصطفیٰ، بلندی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل، یہ الحمدللہ ان کی ڈیوٹیاں لگ گئی کیونکہ اللہ کریم نے حکم فرمایا، ان کی ڈیوٹیاں لگ گئی. اب یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہمارا بیڑا پار بھی فرمائے گا. اور جو درود سے محروم ہیں ان کے بارے میں بڑی سنی فرمایا کہ درود پاک سے جو محروم ہیں کیسی کیسی وہ نحوستوں کا شکار ہوئے. ایک شخص جو ہے وہ کتاب لکھتا نا تو جہاں درود پاک لکھنے کا موقع آتا تو وہ وہاں مس کر دیتا. جیسے آج کل بھی یعنی اس وجہ سے کہا ہوگا کہ ضائع ہونا ہے چلو نہیں بھی لکھتے تو وہ درود پاک مس کر دیتا تو اس کا یہ ہاتھ خراب ہوا. ایک اور بندے کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ درود پاک کی جگہ پر علیہم لکھ دیتا. جیسے آج کل یہ کئی لوگ ہیں وہ سوال لکھ دیں گے یا سلام لکھ دیں گے مخفف کرنے کے درود پاک کا. یاد رکھیے یہ مخفف کرنا حرام ہے. درود پاک کی جگہ سوال لکھ دینا، سلام لکھ دینا حرام گناہ ہے. سب سے پہلے جس بندے نے یہ مخفف کیا اس وقت کا جو عاشق رسول بادشاہ تھا اس نے اس کے ہاتھ کاٹ دیا. فرمایا یہ ہاتھ ہے کس لیے، یہ آنکھیں ہیں کس لیے، یہ زبان ہے کس لیے؟ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے تو ہاتھ ہی ہے. اگر تیرے پاس ہاتھوں سے یہ کام لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں کاٹ دی اس بادشاہ نے ہاتھ تو عاشق رسول ہوگا. تو حرام ہے، گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مخفف درود پاک کا کرنا یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی دنیا میں بھی سزائیں ہیں، آخرت میں بھی سزائیں ہیں. پورا درود پاک لکھنا چاہیے، پورا درود پاک پڑھنا چاہیے. اس کی برکتیں بھی آپ نے سنی کتنی ہیں. جمعے والے دن زیادہ برکتیں ملتی ہیں. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو اپنا زبان کا وظیفہ اور دل کا جو ہے وہ ورد بنانے کی توفیق عطا فرمائے.